السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا سعودی عرب کا دورہ ہونے والا ہے 7 مئی کو، تقریباً 2 دن کے بعد۔ تو اس سے پہلے جو ہے ہمارے سپہ سالار جو ہیں جناب قمر باجوہ صاحب، ان کا دورہ ہوا، بلکہ وہ آج پہنچ بھی گئے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پہلے امریکی کیمپ میں تھا، ابھی بھی کمپلیٹلی نکلا نہیں ہے، لیکن یہ کہ امریکہ کے بہت زیادہ کے ساتھ ان کی بہت زیادہ دوستی تھی، تو وہ امریکی کیمپ میں تھے۔ لیکن جب سے جو بائیڈن صاحب آئے تو انہوں نے جو ہے سعودی عرب کو ہری جھنڈی دکھائی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب ہم سعودی عرب کو ہتھیار وغیرہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا سعودی عرب کے پاس ابھی اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے امریکہ کو چھوڑ کر پاکستان اور چائنا کے کیمپ میں آ جائے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ دعوت دی گئی بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں۔ عمران خان صاحب نے اس دعوت کو قبول کیا، مطلب سعودی عرب آنے کی۔ اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارے جو قمر جواد باجوہ صاحب ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ آج پہنچ گئے وہاں پہ، اور وہاں پہ جو ڈسکشن ہوگی وہ یقیناً وہاں سعودی عرب کے تحفظ کے لیے جو ضروری اقدامات کرنے ہیں اس کے لیے وہ ڈسکشن ہوگی، اور ہتھیار چاہیے ہوں گے ان کو سیکیورٹی چاہیے ہوگی، افرادی قوت چاہیے ہوگی، ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ 7 مئی کو جو پاکستان سے جائیں گے سعودی عرب، تو بیسیکلی وہ 3 خاص موضوعوں پہ جو ہے وہ بات کریں گے وہاں پہ جا کے، اور جس میں سے جو ہے ایک تو پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ تھا، جو بہت پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا پاکستانی سفیر جو سعودیہ میں مقیم ہے ان کو، لیکن انہوں نے کوئی ایسی دلچسپی نہیں ظاہر کی اور اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، ان کو کافی غصہ بھی ہوا، انہوں نے بڑا سخت اقدامات بھی کیے ہیں اس سلسلے میں۔ تو باقی یہ ہے کہ اب وہ ابھی جا رہے ہیں، تو ہمارے 3 اہم معاملات پہ وہ جو ہے گفتگو کریں گے سعودیہ میں۔ ایک تو یہ پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے اوپر، دوسرا جو ہے وہ ہوگا آپ کا سی پیک میں شمولیت کے لیے، اور تیسرا جو ہوگا وہ ہوگا آپ کا یہ ختم نبوت کے معاملے کے اوپر، اور توہین رسالت کے معاملے پہ، جو اس وقت جو اس یورپی یونین نے جو ہے پاکستان کے خلاف جو قرارداد پیش کی ہے یورپی یونین میں جی ایس پی ختم کرنے کے لیے، تو وہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی شروع کی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو ساتھ میں ملایا جائے، اور ایک آواز بن کے جو ہے وہ تمام مغرب کو یہ بات بتائی جائے، یہ اس بات سمجھائی جائے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ جس طریقے سے ایک قانون ہے یہودیوں کا کے لیے کہ جناب ان کے اوپر جو ہے آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو بھی مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری مقدس جو ہستیاں ہیں ان کو ان کی توہین کر کے، یا ہمارے قرآن شریف کی توہین کر کے جو ہے ہمارے جذبات کو مجروح نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک جرم ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ ان سب چیزوں کے لیے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اب تمام جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کو سے بات کریں گے، اور ان سب کو قائل کریں گے کہ وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے جو ہے وہ بات کریں، تاکہ مغرب جو ہے ہماری آواز سنے۔ کیونکہ اگر ہم اکیلے ہی جو ہے وہ اس طرح مطلب یہ بات کریں، ہماری کوئی بھی بات نہیں سنے گا، کیونکہ ہم ایک کمزور ملک ہے، ہم معاشی طور پہ بالکل کمزور ملک ہے، ہماری کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ الٹا ہمارے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا طریقہ یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ سب جو ہیں وہ ہماری آواز سے آواز ملا، اور اسلام فوبیا کے خلاف جو ہے مل کے بات کریں، اور اس کے خلاف ایک قانون بنایا جائے، تاکہ آگے دنیا میں کسی کی بھی ہمت نہ ہو سکے کہ اسلام فوبیا کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کے جو تاثرات ہیں انہیں مجروح کرے۔
تو دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قیدیوں کی رہائی، تو پاکستانی قیدی جو ہیں سعودی عرب میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہیں وہاں پہ، اور جو کہ بہت سے تو اس طرح کے ہیں کہ ان کا جرم بھی کوئی نہیں ہے اور وہ بیچارے وہاں پہ بس قید ہے، تو کوئی سنوائی نہیں ان کی. تو اس لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی جو ہے جب سعودی کراؤن پرنس جو ہے پاکستان آئے تھے تو ان سے درخواست کی تھی کہ جی ہمارے پاکستانی قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. اور اور ظاہر بات ہے وہ اتنے زیادہ تو نہیں تھے، 800-900 تھے، وہ چھوڑ دیے تھے. ابھی اور بہت زیادہ ہیں لوگ، تو ان کے لیے پاکستانی قیدیوں کے لیے وہ بات ہوگی. اچھا جی، تو تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے سی پیک میں باقاعدہ جو ہے پاکستان سعودی عرب کو دعوت دینے جا رہا ہے باقاعدہ. پہلے تو صرف باتیں ہی ہوتی رہی نا کہ بھئی سی پیک میں شامل ہوں گے، لیکن اب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آفیشیلی جو ہے پاکستان سعودی عرب کو سی پیک میں شامل ہونے کی دعوت دے رہا ہے. اور موسٹ پرابلی یہ ہو بھی جائے گا، کیونکہ سعودیہ کے پاس اب اور کوئی چانس، مطلب اور کوئی چوائس نہیں رہی، کیونکہ پہلے وہ امریکہ کے کیمپ میں تھا، امریکہ کے کیمپ میں اب نہیں رہ سکتا وہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ اب پاکستان اور چائنا کے کیمپ میں اس کو آنا ہی پڑے گا، جس میں پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، جو کہ بہت تگڑے ملک ہیں. ان میں آئے گا تو اس کو فائدہ ہی ہوگا یقیناً. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ سعودی عرب نے جو ہے کبھی ایک اعلان کیا تھا کہ جی پاکستان میں جو ہے آئل ریفائنری بنائیں گے. تو وہ آئل ریفائنری بھی جو ہے ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہو سکا، تو وہ یادداشت پر بھی جو ہے دوبارہ سے سائن وغیرہ ہوں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی پرائم منسٹر کے سعودی عرب جانے کے ٹائم پہ. اچھا جی، تو ایک اور چیز تھی کہ ہمارے جو نئے وزیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب، انہوں نے ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک خبر سنی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ IMF نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہم سے بہت سارے جو ہے نا ایسے معاہدات کروائے گئے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ تھے. وہ بات ان کی بھی صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو اور شرطیں بہت زیادہ سخت رکھی گئی تھی، اتنی سخت شرطیں تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت ہمارے حالات اتنے زیادہ تنگ تھے کہ مرتا کیا نہ کرتا کی مذاق والی بات تھی. تو یہ سب کچھ تو کرنا ہی پڑتا، مجبوری تھی. انہوں نے ٹیکسز بھی کہا کہ بہت زیادہ ٹیکس بڑھا دیے جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے یہ عوام پس رہی ہے، اب اگر کچھ لوگ ٹیکس دیں اور جیسے $100 دے رہے ہیں تو ہم $100 اگر دے رہے ہیں تو ہم جو ہے 100 گرے گا 200 بول دیں ان سے، تو وہ تو بیچارے کاروبار چھوڑ کے بنگلہ دیش چلے جائیں گے، جیسے پہلے ہوا نواز شریف کے دور میں کہ جتنے بھی ٹیکسٹائل ملز والے تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ بنگلہ دیش چلے گئے. اس سے کیا ہوا؟ پاکستان کو نقصان ہوا، بنگلہ دیش کو فائدہ ہوا. لہٰذا شوکت ترین صاحب نے یہ چیز سوچی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آیا جائے اور کم ٹیکس لیا جائے لیکن لوگ زیادہ کیے جائے. مثال کے طور پہ اگر 100 لوگ ہیں ابھی جو ٹیکس دے رہے ہیں تو 100 کی جگہ پہ 200 لوگ کیے جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 100 لوگ اگر $100 دے رہے ہیں تو 200 لوگ $200 دیں گے، یعنی ٹیکس بڑھ جائے گا. ویسے تو یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ہی ٹف ہے، لیکن دیکھیں اب یہ لوگ جو اس کے ماہر ہیں معاشیات کے، تو وہ دیکھیں وہ کس طریقے کا اس کا حل نکالتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اپنا اللہ سے تو یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے پاکستان جو ہے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل آئے. ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب سے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا، بلکہ کر لیا ہے، کمپلیٹ کر لیا ہے. اور اس ڈیٹا میں یہ ہے کہ 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے ان میں یہ معلوم کرایا گیا ہے کہ پنجاب میں جو 2018 میں جو حکومتی سطح کے انتخابات ہوئے تو وہ کن کن جگہوں پہ نون لیگ نے ڈنڈی ماری یا دھاندلی کی، اور نہ تحریک انصاف جہاں پہ جیت رہی تھی وہاں پہ ان کی جیت کو شکست میں بدل دیا دھاندلی کے تھرو. تو ان سب جگہوں کا جو ہے وہ ڈیٹا نکالا گیا ہے اور یہ معلوم کیا گیا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے یہ دھاندلیاں ہوئی ہیں. اب کیونکہ 2018 میں جو ہے وہ عمران خان کی حکومت آ گئی تھی، تو ویسے تو اس وقت عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ان انتخابات کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش نہیں کی. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ میری حکومت آ گئی ہے لہٰذا مجھے اب ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اس معاملے کو دبا دیا تھا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس انتخابات میں بہت سی ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ تحریک انصاف جیت رہی تھی
لیکن اس کو ہرایا گیا دھاندلی کے تھرو، اور نون لیگ والے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جتوا لیا۔ تو اب ہوا بھی یہ ہے کہ کچھ مقتدر حلقے کیا یہی رہیں کہ مقتدر حلقوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو ہے حکومت جو ہے وہ اس لیے اتنی کمزور بنائی کہ وہ جو خان صاحب جو چاہتے تھے اصل میں وہ چیز نہ ہو بھی یہی رہا ہے کہ جو وہ اصل میں چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر نہیں پا رہے کیونکہ قانون نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس سیٹیں نہیں ہیں اتنی ہیں، تو سب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ان کے پاس اتنی سیٹیں ہی نہیں ہیں سینٹ میں تو وہ قانون ہی نہیں بنا سکتے، جب وہ قانون ہی نہیں بنا سکتے تو وہ ان کے ہاتھ پیر سب کٹے ہوئے، وہ بیکار مفلوج قسم کی حکومت ہے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ یہ کچھ مقتدر حلقے ہمارے چاہتے تھے کہ بس ان سے جو ہے بس وقتی طور پہ اپنا کام لے لیا جائے، لیکن اگر یہ کوئی زیادہ کچھ کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ دھاندلی ہوئی اور ان کو جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی حکومت دی گئی۔ تو اس طرح کا جو ڈیٹا ہے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ جمع کیا ہے، تو انتخابات سے جو نیکسٹ انتخابات آنے والے ہیں تو ان سے پہلے جو ہے وہ اس بات کو پبلک میں لے کر آئیں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ لانی چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، حکومت۔ تو اس کے بارے میں آپ سے پھر انشاءاللہ بات کروں گا، ابھی ذرا ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ تو آپ سے صرف یہی کی درخواست ہے کہ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو جو ہے وہ دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر بھی کریں اور اسے لائک بھی کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔